السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کی سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو جیسے کہ ہم اپنا ناول ایک نیا آغاز کو ریڈ کر رہے ہیں، جس کی ایپیسوڈ 7 کا فرسٹ پارٹ ہم نے کل ریڈ کیا تھا۔ ہوپ سو آپ کو وہ بہت اچھا لگا ہوگا، اور آج ہم اس کا پارٹ 2 ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں آئے ریڈ کرتے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کے بارے میں دلچسپ رائے دی، جس پر مزید ہنسی مذاق ہونے لگا۔ آخر میں سب نے مل کر ایک خوبصورت سیلفی لی اور ایک دوسرے کے لیے اچھی باتیں کہیں، جس سے محبت اور اپنائیت کا احساس اور بھی بڑھ گیا، اور یہ لمحہ سب کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آج شریما کا دن تھا، یعنی بارات اور ولیمے کی خوشیوں سے بھرا ہوا دن۔ یہ اگلے دن کی سٹوری ہے۔ صبح کی نرم روشنی پر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور بڑے سے گھر کا صحن زندگی سے بھر چکا تھا۔ اس گھر میں 3-4 کمرے، ایک کچن، ایک طرف دیہاتی چولہے اور دوسری طرف جانب ڈرائنگ روم تھا، جبکہ واش روم کسی کمرے کے اندر نہیں بلکہ گھر کے آخری سرے پر دروازے کے پاس ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ مصروف نظر آ رہے تھے، کچھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بچے اپنی مستیوں میں مگن تھے، اور خواتین کپڑے استری کرنے اور تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب لڑکیوں نے بارات کے لیے اپنے کپڑے تبدیل کیے، تصویریں بنانے میں مصروف ہو کے دوپہر کے وقت سے دوبارہ کپڑے تبدیل کر کے باقاعدہ تیاری شروع کر دی گئی۔ سارا نے آج مہرون رنگ کی لانگ میکسی کا انتخاب کیا، جو اپنی لمبی اور خوبصورت فال کے ساتھ اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے خوبصورت جھمکے، چوڑیاں اور ہلکا سا میک اپ کیا تھا، جبکہ اس کے کھلے بالوں میں سادہ مگر دلکش ہیئر اسٹائل اسے اور بھی پرکشش بنا رہا تھا۔ اس کی بہن اور کزنز بھی نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں، اور ہر طرف ایک خوشگوار ہلچل تھی۔ کہیں ہلکی سی شوخی اور کہیں کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تیاری کے دوران سارا اپنی ایک قریبی کزن ماہا کا ہیئر اسٹائل بنانے لگی، اور پھر اس نے بڑی توجہ سے اس کا میک اپ شروع کیا، مگر اسی دوران مایا باجی نے اسے روک دیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، ڈسٹرب نہ کرو۔ اس بار سارا خاموش نہ رہی۔ اس نے ہلکے مگر واضح لہجے میں کہا، مایا باجی، سوری ٹو سے، مگر میں اپنے ہی پروڈکٹس یوز کر رہی ہوں، آپ کے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ماحول تھم سا گیا، مگر سارا نے مزید کچھ نہ کہا، اور سکون سے اپنا کام مکمل کر کے برش سمیٹے اور باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے خود کو سنبھالا اور جلد ہی دوبارہ اپنی کزنز کے ساتھ گھل مل گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ بات ابھی بھی موجود تھی۔ باہر سب کزن نے خوب تصویریں اور ویڈیوز بنائیں، ایک دوسرے کو پوز بتائے، ہنستے مسکراتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتے۔ کھانے کا انتظام گھر کے باہر ایک خوبصورت مینیو میں کیا گیا تھا، جو کسی ہائی کلاس ریسٹورنٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر پورے مینیو میں گھومتے پھرتے تصویریں بنائیں اور ہر لمحے کو یادگار بنانے کی کوشش کی۔ شام کے وقت بارات کی روانگی کی رسم شروع ہو گئی۔ پنجابی روایات کے مطابق بیل دینا بھی ادا کیا گیا، جس میں دلہے پر پیسے وارے جاتے۔ اس دوران ہنسی مذاق بھی جاری رہی، سلامیاں دی گئی، مگر ساتھ ہی ماحول میں ایک ہلکی سی اداسی بھی شام کے ساتھ ساتھ ماحول میں ایک ہلکی سی اداسی بھی پھیلنے لگی۔ پھر وہ وقت آیا جب بارات روانہ ہوئی۔ سب لڑکیاں اپنی لانگ میکسیز کو سنبھالتے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھیں۔ سارا کی لمبی میکسی کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس کے پاؤں میں چھالے بھی بن چکے تھے، مگر اس نے اپنی ہیلز میں روئی رکھ کر خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ سب کے ساتھ چلتی رہی، کیونکہ اس نے یہ ڈریس بڑے شوق سے خریدا تھا، اور ہیلز بھی۔ لڑکی والوں کے گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک ماحول بدل گیا۔ کسی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا، حالانکہ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بات بڑھتی گئی اور خوشیوں بھرا ماحول یکدم کشیدہ ہو گیا۔ سارا اور اس کے کزنز فوراً واپس بھیج دیے گئے۔ دلہے کے گھر والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی ناراض ہوئے، مگر بزرگوں نے بیچ بچاؤ کر کے معاملہ بھی سنبھال دیا، اور آخرکار دلہن کو رخصت کروا کر گھر لے آیا گیا۔ لیکن اب خوشی کا وہ جوش باقی نہ رہا تھا۔ سارا اور رائما دونوں کا دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ دلہن کو گھر لا کر صحن میں بٹھایا گیا، مگر پہلے والے جھگڑے کی وجہ سے ماحول میں اداسی چھا گئی۔ سارا اور مہا اور باقی کزنز نے پہلے تو قریب جانا مناسب نہ سمجھا، اور ایک طرف بیٹھ کر ویڈیوز بناتی رہی۔ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی، مگر وہ پہلے جیسی خوشی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑوں نے آواز دی تو وہ سب بے دلی سے دلہن کے پاس گئی، رسمی بات چیت کی، اور پھر دلہن کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد سارا، مہا، باقی لڑکیوں نے بھی جا کر کپڑے تبدیل کیے۔ دن بھر کی تھکن، جذباتی اتار چڑھاؤ اور اچانک ہونے والے جھگڑے نے سب کو اندر سے تھکا دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس دن کی یادوں کو اپنے دل میں سمیٹے خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس کے بعد سارا باتوں ہی باتوں میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھا نا، دسمبر کے آخری دنوں کی سردی میں شادی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ واقعی دسمبر کے آخری ایام تھے، اور 21 تاریخ کی وہ شام ہڈیوں تک اتر جانے والی سردی لیے ہوئے تھی، اس لیے سب نے چائے پینا مناسب سمجھا۔ سارا عام طور پر چائے سے زیادہ رغبت
नहीं रखती थी, मगर इस कड़क सर्दी में से भी महसूस हुआ कि गर्म चाय का एक कप जिस्म में हरारत भर देगा। चुनाचा इसने भी आहिस्ता आहिस्ता चाय की चुस्कियां लेना शुरू कर दी। हाथों में कप की गर्मी और माहौल की हल्की हल्की चहल पहल ने सबको कुछ देर के लिए सुकून सा दे दिया। चाय के बाद बातों का सिलसिला दोबारा चल निकला। सारा और महा पहले तो दिन भर के वाकयात पर हंसती, फिर बातों बातों में हल्की सी नोकझोंक भी शुरू हो गई। महा ने सारा को इस बात पर छेड़ा तो सारा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यूं दोनों के दरमियान एक दोस्ताना सी तकरार होने लगी, जिसमें नाराजगी कम और अपनायत ज्यादा थी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियां भी कभी इनकी बातों पर हंसती और कभी अपनी बातों पर हंसती, कभी खुद में गुफ्तगू में शामिल हो जाती। कुछ देर बाद सारा और महा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। दोनों ने कंबल अपने गिर लपेट लिया और वहीं से बातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कभी वो आने वाली जिंदगी के बारे में बात करती, कभी इसकी शादी के यादगार लम्हों को दोहराती, और कभी हल्की फुल्की शरारतों पर हंस देती। बाहर सर्दी अपनी शिद्दत पर थी, मगर कमरे के अंदर इनकी बातों, मुस्कुराहटों और कुर्बत ने एक गर्मजोशी भरा माहौल पैदा कर दिया था, जो देर तक कायम रहा। कभी वो दोनों हंसते हुए दूसरे रिश्तेदारों की बातें छेड़ देती, इनकी छोटी छोटी आदतों पर तबसरे करने लगती, तो कभी शादी में होने वाले झगड़े को याद करके अपनी राय देती। इसने ये कहा था, नहीं, असल में बात कुछ और थी, और यूं बातों का सिलसिला चलता ही रहा। चौंका ज्यादातर ननिहाल वाले वापस जा चुके थे, इसलिए सारा और इसके घर वाले अपनी खाला के घर ही रुक गए थे, जबकि सारा की बहन भी इनके साथ ही मौजूद थी। इन्होंने 2-3 दिन मजीद वहीं कयाम करने का प्रोग्राम बनाया था, खास तौर पर इसलिए भी कि सारा की तबीयत सफर के दौरान जल्द खराब हो जाती थी, इसलिए लंबा सफर एक साथ करना मुनासिब नहीं समझा। अगली सुबह सबने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद सारा और राइमा ने मिलकर दुल्हन को नाश्ते के लिए तैयार किया। इसका हल्का सा मेकअप किया और इसे संभाल कर बाहर ले आई। फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। सारा की छोटी खाला भी वहीं मौजूद थी, उसकी मामा से छोटी खाला, जिनके 3 बच्चे थे। इनका दूसरा बेटा हामिद और बेटी अनायजा भी सबके साथ घुल मिल गए थे, जबकि इनका बड़ा बेटा पहले ही ननिहाल वालों के साथ वापस जा चुका था। माहा भी वहीं मौजूद थी। कुछ देर बाद सारा और महा ने दोबारा दुल्हन के साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। उससे कुछ देर बाद ही महा के जाने का वक्त आ गया। सारा का दिल यकदम उदास हो गया, जैसे अचानक सब कुछ थम सा गया हो। इस शादी में गुजारे गए वो चंद दिन सारा और महा के लिए बहुत खास थे। हंसी मजाक, बातें, एक साथ गुजारे गए लम्हे, सब यादों की सूरत दिल में बस चुके थे। जाने से पहले सबने मिलकर दोनों ने मिलकर तस्वीरें बनाई, हल्की फुल्की वीडियोस भी रिकॉर्ड की, ताकि खूबसूरत वक्त हमेशा याद रहे। सच बात है यार, खूबसूरत वक्त जिंदगी में बहुत कम आता है, और फिर बाद में वो यादों में ही रह जाता है। इसके बाद सारा और महा एक तरफ खड़ी होकर कुछ देर और बातें करती रहीं, जैसे वक्त को थोड़ा सा रोक लेना चाहती हूँ। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब महा को रुखसत होना था। सारा ने इसे गले लगाया और दोनों ही खामोशी हो गई। इनकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत कम मिलती हैं, मगर जब भी मिलती हैं तो बेहद अपनायत और खुशी के साथ वक्त गुजारती हैं। इनके दरमियान एक खास सा रिश्ता था, ऐसा रिश्ता जिसमें ना कोई तकल्लुफ था और ना ही कोई झिझक, बस खालिस दोस्ती और मोहब्बत। महा के जाने के बाद सारा कुछ देर तो वहीं खड़ी रही, जैसे अभी भी इसके साथ गुजारे गए लम्हों को महसूस कर रही है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाली थी, खास तौर पर सारा, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी दोस्ती कजन्स में महा के साथ ही बनती थी। इनकी वो मुख्तसर सी मुलाकात भी इनके लिए बहुत कीमती थी, और अब जुदाई का ये लम्हा दिल पर हल्की सी उदासी छोड़ गया था। दूसरी तरफ कोचिंग का माहौल सारा के बगैर जैसे बेरंग हो गया था। हर गुजरते दिन के साथ इसे ज्यादा याद करने लगी थी। सारा का फोन खराब हो जाने की वजह से इनकी बात मुश्किल 1-2 बार ही हो पाई थी, और वो भी अधूरी सी। बाद में फोन कुछ ठीक तो हुआ, मगर फिर भी राब्ता वैसा ना रहा। इसके बावजूद सारा अपनी पूरी कोशिश करती रही कि अपने फंक्शन की तस्वीरें और वीडियोस किसी न किसी तरह ज़ायरा तक पहुंचाती रही, क्योंकि जाते वक्त ज़ायरा ने खास ताकीद की थी, सारा मुझे अपनी हर तस्वीर जरूर भेजना, मैं सब कुछ देखना चाहती हूँ। सारा भी इस बात को निभाने की कोशिश करती रही, मगर फासले और मसरूफियात के दरमियान वो मुकम्मल तौर पर ज़ायरा के साथ ना रह सकी। इधर ज़ायरा का हाल ये था कि वह सारा को शिद्दत से मिस करती रही थी। एकेडमी के वो दिन जब दोनों साथ बैठती, लेक्चर्स लेती, न्यूमेरिकल्स हल करती, और फिर कैंटीन जाकर हंसते बोलते कुछ लेती। अब सब ये यादें बनकर रह गई थी। इसकी साल वाली सीट अक्सर खाली रहती, और वो खाली जगह जैसे हर लम्हा सारा की कमी का एहसास दिलाती। सारा को गए अभी 5-6 दिन हुए थे, मगर ज़ायरा को ये वक्त जैसे वर्षों पर मोहित लग रहा था। इसने तो कैंटीन जाना भी तकरीबन छोड़ दिया था, क्योंकि इस अकेले वहां जाना इसे अच्छा नहीं लगता था। पहले वो दोनों मिलकर चीजें लेती, एक दूसरे को
ہاں اور لیکن ظاہرہ سارا کو ہی پکڑاتی اور سارا بڑی خوشی سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھال لیتی تھی. اب وہی چھوٹی چھوٹی باتیں ظاہرہ کو اندر سے خالی کر دیتی. اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ سارا اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی ہے. ایک ایسی دوست جس کے بغیر روزمرہ کی سادہ سی روٹین بے دوری لگنے لگی ہے. فاصلے نے اگرچہ دونوں کو الگ کر دیا تھا مگر دلوں میں موجود وہ مضبوط رشتہ اور خالص اپنائیت پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو گئی تھی. زاراز تھنکنگ بہت افضل ہو تم سارا. تمہیں نایاب لمحہ لکھ دیتی ہوں. یہ نظمیں غزلیں چھوڑو یار. تم پہ ایک کتاب لکھ دیتی ہوں. اور وہ جو دنیا میں ایک ہے جس کو میری خاموشی سے ناراضگی محسوس ہو جاتی ہے. وہ جو کروڑوں میں ایک ہے جو بن بتائے مجھے سمجھ جاتی ہے. وہ جو لاکھوں میں ایک ہے جو میری ہر ادا میں مجھے بتا دیتی ہے. اور وہ جو ہزاروں میں ایک ہے جو میری تنہائیوں میں میرا ساتھ دیتی ہے. اور وہ جو میری زندگی میں بس ایک ہے یعنی تمہارے آنے سے میں سمجھ جاتی ہوں سارا. گائز ناول بہت ہی زیادہ پریٹی ہو گیا ہے. اسٹوری بڑی مزے کی ہو گیا ہے. اتنی ٹرو فرینڈشپ. آئی لائک اٹ. اور شادی کے فنکشنز بھی